الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی گلیوں بازاروں میں رونق اتر آئی ہے۔ ہر سو مسلمان خوشیاں مناتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے اپنا آخری نبی بھیج کر نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر ابد تک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعلیٰ صفات و خوبیوں کی بنا پر بچپن ہی سے عرب کے باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں باقی بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ چھوٹی عمر سے ہی سنجیدگی و متانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے نرمی سے جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق و محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔ قحط دور ہو گیا۔ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھولدار اور جانور فربا یعنی موٹے تازے ہو گئے، گھر روشن رہتا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئی۔ تالاب برکت والا ہو گیا۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے جنے یعنی پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ بکری کا سجدہ۔ ایک دن میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزری۔ ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 9 ماہ ہوئی تو اچھی طرح کلام فرمانے لگے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ مختلف برکات کا ظہور۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے۔